اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثال پر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد محرم الحرام کا یہ پہلا جمعہ المبارک ہے۔ محرم الحرام اسلامی نقطۂ نظر سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ مختلف واقعات محرم الحرام کو بالخصوص 10 محرم کو وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے چھٹکارا حاصل کرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، اس کے ساتھ ساتھ کثیر واقعات ہیں۔ اور اسی کے ساتھ 10 محرم الحرام کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ 10 محرم الحرام ہی وہ دن ہوگا جس دن قیامت قائم ہوگی۔ عبادت ریاضت کے اعتبار سے بھی یہ دن نہایت اہم ہے کہ بعض روایات کا یہ مفہوم ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ مدینہ پاک کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ بھائی تم جس طرح مانتے ہو وہ تو جھوٹ ہے، تم تو کما حق کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوتے تو حضور پر بھی ایمان لاتے۔ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا یہود کی مخالفت کرو کہ 10 کا بھی رکھ لو، ساتھ میں یا تو 9 کا رکھ لو یا 11 کا رکھ لو، یعنی روزہ بھی رکھ لیا لیکن تشبہ بھی یہود بھی نہ ہوا۔ غور کرنا ہی گال لینا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کتنا ناپسند ہے یہود و نصارہ کی مشابہت کرنا۔ تو فرمایا کہ یہاں ایک دن پہلے رکھ لو، ایک دن بعد رکھ لو تاکہ روزے کی فضیلت بھی مل جائے اور یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت بھی باقی نہ رہے۔ محرم الحرام اہل بیت طہار حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی نسبت سے ایک اہم مہینہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی خطبے کے دوران، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دینے کا۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا، ہمارے ارادے میں اور خالق کے ارادے میں بڑا فرق ہے، تمثیل ہے ہی نہیں، مثل ہے ہی نہیں۔ ہم ارادہ کرتے ہیں حالی ارادہ ہوا ہے، کام نہیں ہوتا۔ کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ارادہ کیا کہ جمعہ پڑھنا ہے، تو خالی ارادہ کرنے سے جمعہ نہیں پڑھ لیا، بلکہ اس کے لیے ہمیں غسل کرنا پڑے گا، کپڑے پہننے پڑیں گے، مسجد میں آنا پڑے گا، وقت صرف کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمارا ارادہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کون پایا۔ ادھر ساتھ ہی خالق کائنات کا ارادہ ہوا کہ میں نے دنیا کو پیدا کرنا ہے، ادھر خالق کا ارادہ ہوتا ہے ساتھ ہی دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔
اب ہمارے ارادے میں اور وہ خالق کے ارادے میں تمثیل تو ہے ہی نہیں، معاشرت تو ہے ہی نہیں، جو بات کرے گی اتنا فرق ہے، فرق کا نکال نہیں کوئی۔ تو یہی بات ادھر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے آپ سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنے کا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ارادہ فرما لیا ہے کہ نبی کے گھر والوں تمہیں خوب ستھرا پاک کر دے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، ادھر ہی اہل بیت سارے طیب و طاہر ہو جاتے ہیں۔ کہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صافنا بین الرکن والمقام صلی وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار۔ فرمایا اگر کوئی بندہ، بات کھول کے بیان کرتا ہوں، بھائی یہاں سے چلا گیا، اس نے ہجرت کر کدھر؟ مکہ پاک۔ لو ان رجلا صافنا بین الرکن والمقام، مکہ پاک میں مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کر وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، صلی و صاما، اور حالی نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس بندے کی شان تو دیکھے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی روایات میں یہ بات موجود ہے، آپ کے حدیث میں جو بندہ کعبے پر پہلی نظر میں آتا ہے نا، پہلی نظر جب اس کی کعبے پر پڑتی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب پہلی نظر کعبے پر پڑے فوراً جو بھی دل کے اندر دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ کتنا مقام، کتنا مرتبہ بتایا، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرے، اتنے نماز پڑھے جی، اتنے رہن والا ہوئے۔ فرمایا لیکن اگر کوئی بندہ جڑا رکن یمانی تے مقام ابراہیم کے درمیان جو کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ اس کے سامنے ہے، اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بظاہری طور پر یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کمال ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، پڑھ تو رہا ہے نماز خانہ کعبہ کے سامنے، روزہ بھی اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں محمد عربی کے گھر والوں کا بغض ہوگا، داخل النار، ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مداد ہے نا خانہ کعبہ ٹول جائے دعا قبول ہو جائے ضرور ہوتی ہے، لیکن بندہ بات کیتا ہوئے پھر نہیں ہوتی، پاوے اتنے کا امام بھی لگ جائے پھر نہیں ہوتی، سارا انتظام بھی سنبھال لے پھر بھی نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح کی ایک حدیث پاک فتاوی رضویہ کے اندر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی، اس کی رسالت میں اگرچہ کلام ہے لیکن اس کے طرح کی دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ من لم یعرف حق عترتی والانصار، جو میرے گھر والوں کی حق کو نہیں جانتا، یعنی انہوں نے حق ہلکا سمجھتا، والانصار، اور انصار صحابہ کے حق کو نہیں مانتا، وہ تین میں سے ایک ہے، تو تین میں چیک ہوئے تھا، اما ولد زانیۃ، اما حملتہ امہ فی غیر طہر، اما منافق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو میرے گھر والوں کا حق نہیں جانتا، یعنی ان کی عزت و احترام نہیں کرتا، صرف گھر والوں کا نہیں، ساتھ فرمایا والانصار، اور انصار صحابہ کا بھی حق نہیں جانتا، وہ تین میں سے ایک ہے، یا تو وہ ولد زانیہ ہے یعنی زنا سے پیدا شدہ ہے، یا اس کی ماں نے اپنے پیٹ کے اندر اس کو اس وقت لے کر آئی جب وہ ناپاک تھی، حالت حیض میں تھی، اما منافقن، یا وہ بندہ منافق ہے۔ دنیا میں بیٹھے اتحار، یہ صحابہ اکرام میں سے کسی سے بغض کرنے والا ان تین چیزوں میں سے ایک ہے۔ اب سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بھائی اہل بیت کہتے کسے؟ اہل بیت ہے کون ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ رجحان بن گیا ہے کہ وہ جڑا نا یہود ہے نا، یہود، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک صفت لکھی ہے پہلے پارے کے اندر، پہلے پارے کا جہاں پہ نصف ہوتا ہے وہاں پر یہ واقعہ موجود ہے،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ فرماتا ہے یہودیو کیا تسی ادھی کتاب نو منتے ہو تے ادھی نو نہیں منتے؟ بھئی جیڑی چیز پسند آئی وہ لے لی، تو جو چیز پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا. ایمان کا تقاضا یہ ہے بندہ منو ہے سب کچھ مانے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایک حرف پر ایمان لائے. محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ سرکار لے کر آئے ہیں سب پر ایمان لائے. لیکن پچھو دل جڑیاں چیزاں پسند آوے وہ بندہ رکھ لے، تے جڑیاں چیزاں نا پسند آوے وہ چھڑ چھڑے. یہ ایمان نہیں بلکہ یہودانہ صفت ہے. اب اہل بیت اطہار کون ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، آپ محرم کے اندر کئی محفلیں کرائیں گے، محفل میں کئی خطبہ اسی آیت کی یہی خطبہ پڑھیں گے، لیکن آیت مکمل نہیں ہے. آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت ہے، لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ مکمل آیت ہے. مطلب کیا ہے؟ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جہالت والے زمانے کی طرح باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما دیا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے گندگی کو دور کر دینے کا اور تمہیں صاف ستھرا کر دینے کا. یعنی آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چل گیا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم سے ثابت ہو گیا کہ اہل بیت اطہار میں جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد شامل ہے وہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ازواج بھی شامل ہیں. اور چوتھے پارے کے دفعہ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ. اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ اپنے گھر سے تشریف لے گئے اور مومنوں کو قتال کے لیے تیار کیا، اپنے گھر والوں کے پاس سے تشریف لے گئے. اس گھر والے تو کون مراد سی؟ حضرت عائشہ صدیقہ مراد. ہمارے یہاں پر بڑی پیاری بات کرتے ہیں، یہ حدیث پاک کے ساتھ اسی کے ریلیٹڈ ہے. اب قرآن کریم سے پتہ چل گیا بھائی آیت ازواج کے بارے بیویوں کے بارے میں ہے، جبکہ اہل بیت تو حضور کی اولاد بھی ہیں اور خاص اور قریبی اہل بیت ہیں. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شارحین یہاں پر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. آیت کریمہ نازل ہو گئی، آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چل گیا یہ تو ازواج کے بارے میں ہے، یہ تو بیویوں کے بارے میں ہے. اب ہوا کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو بلایا. آپ نے چادر لی ہوئی تھی، امام حسن کو اس چادر کے اندر ڈالا اور پھر حضرت امام حسین کو بلایا، آپ کو بھی اسی چادر کے اندر لیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، حضرت مولا علی مشکل کشا کو لیا. اور جب آپ نے ان کو لے لیا ساتھ ہی یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یعنی گویا کہ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ آیت کے سیاق و سباق سے تو ازواج مطہرات تھی، لیکن میں ان کو اپنے قریبی اہل بیت میں بھی شامل کرتا ہوں. بات کو نہیں سمجھ آ رہی تھا، سارا مسئلہ حل ہو رہا جاتا ہے. کیونکہ میں پہلے آتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور سارے اہل بیت کو مانتے ہیں. اہل بیت کو مننے کا مطلب یہ ہے بندہ سارے نو مننے نا. بھائی بندہ آ کے میں کسی کے پتر نال پیار کرنا وا یا بیٹی نال پیار کرنا وا، یعنی عزت و احترام والی محبت کرتا ہوں، حضور کی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہوں، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، لیکن باقی بیٹیاں مننے نا، محبت تو نہ ہوئی، وہ محبت تو نہ ہوئی. حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا عباس موجود ہیں، حضور کے اہل بیت، ان سے بھی محبت کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ موجود ہے، اہل بیت، ان سے بھی محبت کریں. سارے بنو ہاشم اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں اور حضور کی آل بھی اہل بیت ہیں. جنہ لوکاں تے زکات دینا حرام ہے نا، وہ سارے حضور دے اہل بیت. تو لہذا اہل سنت و جماعت یہ تھوڑے یہ نہیں کہ بندہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ بھائی تھوڑا سا تھوڑی کتاب پر ایمان لاتے ہو، تھوڑی کو کا انکار کرنے والے ہو، اہل سنت اس کا نام نہیں.
بلکہ اہل سنت و جماعت جمیع صحابہ کرام اور جمیع اہل بیت سے محبت کرنے والے. حضرت حذیفہ کا جو گھر تھا وہ مدینہ سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا. کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلی معه المغرب واسالہ ان یستغفر لی ولک. فرماتے ہیں میں نے عرض کی امی جان مجھے اجازت دے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں بتا بھی دیا رغبت بھی دے دی بتا بھی دیا کہ میں جانا ہے اس وقت میں جا کے عرض کراندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ میری بھی مغفرت کر دے تو میری ماں کی بھی مغفرت کر دے. یعنی پتہ چلے وہ جڑا سی بزرگوں کو جائز ہے نا وہ صحابہ دی سنت ہے. صحیح العقیدہ بعمل علماء صوفیاء اور اولیاء یہ حضور کے نائب ہیں. شرط ہے کہ صحیح الکتاب بعمل بھی ہو علم بھی رکھتے ہو. ٹھیک ہے. اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آخیا امی جی منو اجازت دیو میں جا کے ذرا نا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نماز بھی پڑھا تھا پیچھے تے عرض بھی کراں یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ میری مغفرت کر دے تے میری والدہ کی مغفرت بھی. فاتیت النبی فصلیت معه المغرب میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا. حضور کے پیچھے میں نے مغرب کی نماز پڑھی. صحابہ زیادہ موجود تھے نوجوان آئے نا بچے چک جاتے تھے. اب جس طرح یہاں پہ کافی تعداد موجود ہے کسی کو کھڑے ہو کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو بندہ ہچکچاتا ہے. اب وہ بھی نوجوان تھے اب تھوڑے سے ہچکچائے بھائی نماز ہوگی مغرب کی. فصلى حتى صلى العشاء نماز مغرب پڑھی صحابہ وہیں بیٹھے رہے. حضرت حذیفہ کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے آگے عرض کرے یا رسول اللہ دعا فرما. عشاء کا وقت ہو گیا عشاء بھی پڑھ لی. ثم انتفل فتبعته عشاء پڑھنے کے بعد صحابہ چلے گئے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے جا. رات کا وقت تھا اندھیرا سی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فسمع صوتی فقال من هذا حذیفہ. حضور نبی کریم علیہ السلام پیچھے نہیں آپ نے دیکھا آواز سنی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرے قدموں کی آواز سرکار نے سنی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. بھائی مسجد تو بڑی ہوئی تھی سینکڑوں صحابہ تھے بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دیکھیے. پیچھے مڑے بغیر آپ نے فرمایا من ھذا یہ کون ہے حذیفہ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب سرکار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اندھیرے کے اندر. یہ تو آپ کے معجزات ہیں کمالات ہیں کہ آپ کی باقاعدہ خصائص کے اندر صحیح سند سے یہ روایات موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. صحیحین کی یعنی بخاری مسلم کی روایات موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام تو نبی کریم علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی بھائی اپنے رکوع سجود پورے کیا کرو کہ میرے اوپر نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہیں. تو بھائی یہ نہ سمجھو کہ میں آگے کھڑا ہوں تو مجھے پیچھے کی خبر نہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے تم رکوع کیسے کرتے ہو. رکوع تو چلو ٹھیک ہے پھر بندہ سوچ سکتا ہے بھائی اندازہ ہو سکتا ہے بھائی آنکھوں کے کناروں سے کچھ نہ کچھ دکھائی دے سکتا ہے پاسبل ہے ممکن ہے. لیکن فرمایا مجھ پر تمہارے خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے. بھائی تمہارا دل کدھر ہے مجھے یہ بھی پتا ہے تو نماز کے اندر تمہارا دل کدھر ہوتا ہے. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے حضور نے میری آواز سنی فرمایا من ھذا حذیفہ کون ہے حذیفہ. بات ادھر ختم نہیں ہوئی. کیوں آئے سی استغفار کرانا آئے سی نا دعا منگانا آئے سی. میں آخیا جی یار حذیفہ ہی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے تیری ماں کی بھی مغفرت کرے کس کام آیا. حذیفہ
اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری والدہ کی مغفرت کرے، کس کام آئے؟ اب حذیفہ تو خاموش کہ میں تو ایک کام میں رکھنی آیا سی، یا رسول دعا کر دیو اللہ میری مغفرت کر دے، میری ماں کی مغفرت کر دے۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا، اب حذیفہ کو تو نظر نہیں نہ آیا لیکن سرکار کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہے نا۔ فرماتا ہے ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استاذن ربه ان يسلم علی ويبشرني بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ یہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے میرے پاس، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے میرے پاس، اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے کہ بولا اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج۔ اس نے آ کر مجھے سلام کیا ہے، اب سلام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تحفہ بھی لے کر آیا ہے، خوشخبری لے کر آیا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری لے کر آیا ہے؟ وہ یہ خوشخبری لے کر آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ یہ تمام اہل جنت والی خواتین کی سردار ہوگی، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور میرے نواسے حسن اور حسین یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہوگی۔ یعنی پتہ چلیا اس بڑا تحفہ لے کے جانا ہے کسی کو دے جی، جب کسی کے پاس جائے نا اسی تے ساڈی استطاعت ہے نہیں نا چلو فروٹ لے آئے، بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی چیز لے کے جاتا ہے جی۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بندہ جا کس کے پاس رہا ہے جی۔ دو چیزاں نہیں نا، دو پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بندہ اپنی حیثیت، ایک ہوتا ہے جتنے جا رہا ہے وہ بھی حیثیت، دونوں ویکھ کے جائیدا ہے۔ ہن ایتھے آون والا فرشتہ سی، جا کس کی بارگاہ میں رہا تھا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ توبہ بھی تو نکل آیا کتنا جانا آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو اجازت مانگ کے آیا نہیں، میں عرض کی مولا اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دے، اب جانا تو حال ہی ہاتھ جانا نہیں نا، ساتھ میں کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے کے جانا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ تحفہ ہے لے کے آئیں گے تو آپ کی جو بیٹی فاطمہ ہے نا یہ جنتی خواتین کی سردار ہے، اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نا باہر نکلا رات کے وقت، تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر موجود تھے، اور آپ نے چادر لی ہوئی، اور چادر کے اندر کوئی چیز تھی۔ میں جب اپنی حاجت سے فارغ ہوا تو بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے اندر آپ نے کیا رکھا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار دی، جب اتارا تو ایک طرف امام حسن مجتبی تھے اور دوسری طرف امام حسین تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اور ادھر ہی دعا ارشاد فرمائی ہے میرے رب میں اپنے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں بیٹوں سے محبت کر، اور جو میرا امتی ان میرے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہے تو ان امتیوں سے بھی محبت کر۔ پتہ چلا بھائی اہل بیت کی محبت کیوں ضروری ہے؟ حضور ایسے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اب سامنے سے کبھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے نا تو خطبے کے اندر خلل آ جاتا، توجہ ادھر ہو جاتی۔ اب ہوا کیا کہ اچانک ان میں سے ایک شہزادے نیچے گر گئے، کھیلتے ہوئے زمین پر گرے نا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے، جا کے اپنے شہزادے کو اٹھایا، آپ نے اس کے کپڑے صاف کیے، بوسہ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ صبح دے رہا تھا، میرے نواسے میرے سامنے تھے، میرے سے رکا نہیں گیا، جب وہ گر گئے تو میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ میں جو ہے خطبہ جاری رکھ سکوں، خطبہ چھوڑ کر حضور نے محرم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی جس طرح حق ہے اس طرح محبت کی جائے اور ان کی سیرت پر بھی عمل کیا جائے۔ ہمارے ایک شاعر ہے میرے دوست
سید بھی ہیں. انہوں نے ایک شعر لکھا، اس کا بڑا پیارا مفہوم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کو تم بیان کرتے ہو، ان کی زندگی تم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی کیفیت کیا تھی، ان کے معاملات کیا تھے، کہ پیروی تو اصل زندگی کی کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے معاملات کو چھوڑ دیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی ہے کیسی. کام ہم یزیدیوں والے کرتے رہتے ہیں اور نعرہ ہم حسینیت کا مانتے ہیں. اگر زندگی ان کی یاد ہمیں رہتی، شہادت کا ذکر ہوتا، پھر ہمیں خود بخود فرق ہو جانا تھا کہ یزیدیت یہ کام کیا ہے اور حسینیت